السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے انتظار کیا ہے۔ 8 بجے کا ٹائم تھا، پھر مہمان اتنے کثیر تعداد میں آ رہے تھے، ان میں مصروفیت رہی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو میرے سمیت ایمان، عزت، صحت کی سلامتی کے ساتھ خوش رکھے، آپ آباد رہیں، شاد رہیں۔ سامعین محترم، ہم نے ستمبر 2011 سے یہ سفر شروع کیا تھا، اور اس وقت ہم یہ منشور لے کر آئے تھے کہ ہم جو ہے پسماندہ طبقہ ہے اور پسماندہ علاقہ ہے، اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کا سہارا بنیں گے۔ ستمبر 2011 سے 2013 تک ہم نے محنت کی۔ 2013 میں اچانک حلقہ چینج ہو گیا اور نئے حلقے میں ہم نے الیکشن لڑا، اور جس نئے حلقے میں ہم نے الیکشن لڑا اس میں ہم نے الحمدللہ 37,000 سم پلس ووٹ حاصل کیے۔ پھر ہم نے 37,000 سم پلس ووٹ حاصل کرنے کے بعد 2013 سے 2018 تک مسلسل اس حلقہ میں محنت کی۔ مسلسل محنت کے بعد اچانک جو ہے 2018 کا الیکشن جب ہوا تو حلقہ پھر چینج کر دیا گیا اور ایک نیا حلقہ ہمارے اندر شامل کر دیا گیا، اور اس حلقہ میں ہمارے پاس کام کرنے کا زیادہ ٹائم نہ ملا، لیکن اس کے باوجود ہم نے 70,842 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے۔ ہم نے وہاں پر محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد 5 سالہ محنت کے بعد جب الیکشن قریب آیا، حلقہ دوبارہ تبدیل کر دیا گیا اور ایک پوری تحصیل جو ہے وہ اس میں نئی شامل کر دی گئی۔ اب جو پوری ایک تحصیل نئی شامل کی گئی تھی اس میں ہمیں کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، لوگ ہمارے قریب نہ تھے، ہم ان لوگوں کے قریب نہ تھے، تو جب تک بندہ ایک دوسرے کو اپنا موقف نہ سنائے اس وقت تک ظاہر ہے کسی کو قائل کرنے میں تھوڑی دشواری تو ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے الحمدللہ محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اس وقت 1,04,000 سم پلس ووٹ جو ہیں وہ ہمارے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ سامعین محترم، الیکشن جو اس وقت ہوا ہے، اس الیکشن میں پورے ملک کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جو میرا حلقہ ہے اس حلقہ کے اندر سارا وڈیرا نظام اور جاگیرداری سسٹم جو تھا وہ ایک طرف تھا، پلس ان کو سپورٹ حاصل تھی سیکٹیرین بھی، یہ اور پی ٹی آئی کی جو فیم ہے یہ بھی، یہ سارا کچھ ملا کر جو ہے انہوں نے میرے مد مقابل الیکشن لڑا۔ مجھے پتا تھا کہ الیکشن جو ہے اس وقت صورت حال کیا ہے، ہم نے اپنا حوصلہ نہیں توڑا اور نہ ہی اپنے ورکر کا حوصلہ ٹوٹنے دیا۔ ہم نے بڑا زوردار الیکشن لڑا اور بڑی محنت سے لڑا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو کہ جنہوں نے 480 چک سے لے کر آخری ہمارا جو موضع تھا ٹبہ گیلی تک، تمام ورکرز نے دن رات ایک کیا اور محنت کی، اور محنت کر کے 1,04,000 سم پلس ووٹ جو ہے ہماری جوری میں ڈالا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہمارے حلقہ کے اندر جو ہے یہاں پر کافی حد تک جو ہے بد نظمی کی گئی ہے، اور اس بد نظمی کا میں شروع سے ہی رونا روتا رہا ہوں۔ میں نے ڈی آر او سے، الیکشن کمیشن سے ہر طرف رجوع بھی کیا تھا کہ فلاں آفیسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، چونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس آفیسر کا اٹھنا بیٹھنا اور یہ سارے معاملات کس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے نشاندہی کی، الیکشن کمیشن نے اور ہمارا جو ڈی آر او ہے اس نے اس پر توجہ نہ دی، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ یہ جو 1,99,000 یا کتنے ووٹ جو شو کیے جا رہے ہیں، حقائق یہ نہیں ہیں، حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے اور ہوتا ہوئی ہے جو مقدر میں ہوا کرتا ہے۔ ہمارا کام تو ہے محنت کرنا۔ میں آپ کے
ذہن میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ بہت محنت کی ہے، اور خصوصاً ہمارے ورکرز نے، ہمارا ورکر غریب ورکر ہے، بیچارے ریڑھی والے ہیں، رکشے والے ہیں، اور غریب فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور چند ایک لوگ ہیں جو تھوڑا بہت مطلب مالی طور پر مضبوط ہیں۔ یہ میں نہیں ہارا، اصل میں میرا ورکر ہار ہے۔ انہوں نے سارا پریشر بالائے طاق رکھ کے میرا ساتھ دیا، اوپن ساتھ دیا۔ تو اب اس موقع پر بظاہر جو ہماری شکست ہوئی ہے، میں اسے شکست تسلیم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں پچھلا جو حلقہ تھا جہاں سے ہم نے 70,842 سم پلس ووٹ لیے تھے، تو یہ جو مطلب ہے 70,000 ووٹ ہے، ہمارا حلقہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس میں سے 37,000 ووٹ تو ہمارا علیحدہ ہو گیا تھا، باقی 33,000 ووٹ ہمارے پاس پاکٹ ووٹ تھا۔ آپ دوستوں کی محبت کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے یہ 33,000 ووٹ جو ہے یہ بڑھ کر 1,04,000 کچھ ووٹ ہوئے ہیں۔ تو میں اسے اپنی شکست نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں جنگ کے اندر 1,04,000 کچھ جو ووٹ ہیں میرے حلقہ کے، وہ ایسا ووٹ ہے جو جاگیرداری، وڈیرہ شاہی، دادا گیری، رسا گیری کے خلاف میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ میں ایسے دوستوں کو، ایسے مہربانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے میں ہارا ہوں؟ ہارتا وہ ہے جس کا نظریہ کمزور ہو۔ میرا نظریہ عوام کی خدمت ہے۔ میں اس بات پر نوحہ کہ نہ ہوں کہ میرے حلقہ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی کیوں ہیں، میرے حلقہ کے ہسپتالوں میں ادویات کیوں نہیں، میرے نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی کیوں نہیں، میرے شہر کے اندر اور میرے حلقہ کے اندر آج بھی راستے کچے کیوں ہیں۔ ہاں، اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ جس حلقہ میں سڑکیں نہیں ہیں، جو لوگ آج بھی جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو انسانوں کے حقوق نہیں دیے گئے۔ میں ادھر گیا ہوں، مثال طور پر آپ کھرا والا جو ہے وہ دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ بت رجبانہ کا علاقہ دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ ککو والا دیکھ لیں، آپ فوجہ ڈارا دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے اپوٹ جنیانا کا علاقہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی دریائی بیلٹ ہے، کچے کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ ہی دریا کا جو دوسرا کنارہ ہے ادھر بھی یہ جتنا علاقہ ہے گڑھ مہاراجہ سے آگے، جس میں کوٹ مپال یونین ہے، جائی وین یونین ہے، جتنے مڈ کے علاقے ہیں، یہ سارا علاقہ سلام پور، سلام والا، سلام پور، نشیب فراز، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو آج بھی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ نہ ان کے پاس سڑکیں ہیں، نہ ان کو پینے کے لیے پانی میسر ہے، نہ ان کے ہاں ہر گھر میں بجلی ہے، نہ ان کو اور دیگر سہولیات جو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہاں آج بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں غلاموں جیسی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو سردار کا مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ یہاں کے لوگ وہ ہیں جو آج بھی سردار کے ڈیرے پہ حقہ دھرتے ہیں۔ آج بھی یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھانہ گڑھ مہاراجہ میں وہی ہوگا جو ہمارا سردار کرے گا۔ یہ لوگ جو آج کے دور میں غلام ہیں، آج کے دور میں یہی غلام لوگ ہر بار میری شکست کا سبب بنتے ہیں، جن کو سہولیات میسر نہیں، جن کا حق کھایا گیا آج تک، جن کو جانوروں جتنے حق بھی حاصل نہیں ہیں، جن کو تھانوں میں جوتے مروائے جاتے ہیں اور ان کے مقامی سردار اوپر بیٹھ کے مرواتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ہر بار یہی شکست کا سبب بنتے ہیں۔ انہی لوگوں کو جو ہے نیا چہرہ، نیا نظام پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا تو کیا ہے، ہم جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، نہ کل ان کو تنہا چھوڑا ہے،
نہ آج تنہا چھوڑیں گے، نہ آمدہ کل کو تنہا چھوڑیں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل اپنے ووٹرز سے، سپورٹر سے یہ کہتا ہوں، جو ہے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا بھائی آپ کے حق کی خاطر آخری حد تک پہلے بھی لڑتا رہا ہے اور آئندہ بھی لڑے گا۔ یہ بھول ہے کسی کی کہ آپ کے ساتھ تھانوں میں انتقامی سیاست ہوگی، آپ کا حق کھایا جائے گا، آپ کے ساتھ ظلم ہوں گے۔ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی اسمبلی میں جب میرے رب کو منظور ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ ہم اپنے ویژن اور اپنی سوچ اور اپنے نظریے میں مطمئن ہیں۔ ہم نے عوام الناس کی خدمت کی ہے، ہم نے آئندہ بھی عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ ہم رعونت کو، انتقامی سیاست کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز غریبوں کے لیے، اپنے مظلوم دوستوں کے لیے، مزدوروں کے لیے اور ترقی پسندوں کے لیے انشاءاللہ العزیز مسلسل یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ میدان ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ کسی کی بھول ہے۔ میدان ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے میدان میں رہنا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقتی جنگ بے شک بظاہر تم جیتے ہو، لیکن تمہارا ضمیر تمہیں ضرور کہے گا کہ تم جیتے نہیں ہو۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے حلقہ کے لیے، اپنے شہر کے باسیوں کے لیے ہم کل بھی موجود تھے، ہم نے آئندہ بھی موجود رہنا ہے۔ 33,000 ووٹ تھا میرے پاس سابقہ حلقے میں سے، اس میں 70,000 کچھ ووٹ جو ہے، بلکہ 71,000 ووٹ اس میں شامل ہوا ہے، وہ میرے ویژن میں شامل ہوا ہے۔ مطمئن ہیں ہم، آپ بھی مطمئن رہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنے جتنے مہربان ہیں سب کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے جاؤں گا، گھر گھر جاؤں گا، اپنے ورکرز کے لیے ایک ایک گھر جانا ہے میں نے اور شکریہ ادا کرنا ہے کہ 1,04,000 کچھ ووٹ جو ہے وہ میرے ویژن کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا، میں اپنے حوصلے میں، اپنے بھرم میں قائم کھڑا ہوں۔ باقی حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، اور ہمارا وقت بہت اچھا ہے اللہ کے فضل سے۔ میرے رب نے پہلے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور ہم نے آئندہ بھی انشاءاللہ تنہا نہیں رہیں گے۔ آپ جیسے دوست، ہمارے بھائی، آپ جیسے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو میرے سمیت ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ شہر ہمارا ہے، اس کی ترقی کے لیے انشاءاللہ جب بھی کچھ کیا ہم ہی کریں گے، ہم ہی لڑیں گے آپ کی جنگ۔ کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے ووٹ ہمارے مقابلے کے کینڈیڈیٹ کو کاسٹ کیا ہے، ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف نعرے مارنے کے ساتھ یا جو ہے پوسٹر لگانے کی بجائے آپ اپنے کینڈیڈیٹ سے ترقی اور جو ہے ترقیاتی کام مانگیں، شہر کا بھلا سوچیں، وگرنہ ہر مرتبہ یہ کینڈیڈیٹ آپ کے جذبات سے تو کھیلتے رہیں گے، کام نہیں کریں گے۔ ہمیں موقع ملتا ہم اس شہر کو خوبصورت بناتے، اس میں ترقیاتی کام کرتے۔ ہم سے موقع چھین لیا گیا تو چلو جس کو ملا ہے اس سے تو کام لیں، یا صرف نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ جی تنقید کر لو، پوسٹر لگا لو اور کام نہ مانگو۔ کام مانگیں آپ اپنے
آپ اپنے لیڈر سے اسے کہیں یونیورسٹی لے کر آئے، اسے کہیں شور کوٹ روڈ بنوائے، اس سے کام لیں، ترقیاتی کام لیں، جو اصل کام ہے۔ باقی اللہ کرم کریں گے۔ ہم الحمدللہ اپنے رب کے بھروسے پہ میدان میں اترے تھے۔ ہمارے پاس پہلے بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور اب الحمدللہ محنت کی ہے تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور کوئی مطلب ہے پاکستان کے اندر ایک میرا رزلٹ خلاف توقع نہیں آیا، بہت بڑے بڑے برج، بہت بڑے بڑے لوگ، ان کا رزلٹ بھی جو ہے ان کی توقع کے خلاف آیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرا محنت کریں گے، دوبارہ میدان میں اتر آئے ہیں، پھر نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ میدان میں رہیں گے، بے خوف میدان میں رہیں گے۔ کل بھی کبھی حوصلہ نہیں ہارا، اب بھی نہیں ہار رہے، اور ڈر نام کی کوئی چیز اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی میں اللہ نے کم از کم ان سیاست دانوں کی نہیں رکھی۔ ڈر صرف اللہ کا ہے۔ آپ اور ہم انشاءاللہ زندگی کی یہ جنگ جو ہے مشترکہ لڑتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، اور جو ہے اللہ ہمارے ملک کا بھلا فرمائے، اور ہمارے حلقے میں اللہ کرے کوئی ترقیاتی کام شروع ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار مل جائے، اور جو ہے غربت، افلاس اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے۔ بس میرا مشن اصل میں یہی ہے۔ اللہ آپ کو عزت سے نوازے۔ آپ سب دوستوں نے بڑا انتظار کیا۔